اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو صابری کالا جادو عملیات میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں اب تمام دوست احباب بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں اپنی اس چینل پہ اور دوسرے بنگالی سفری عملیات چینل پہ بھی پہلی بار یہ ویڈیو ہوگی، اور اس پہ تو میں 2-3 مرتبہ یہ پہلے بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ یہ ہے گرہن میں، کسی بھی گرہن میں، چاند گرہن ہو، سورج گرہن ہو، حروف سمامت کا عمل جو ہے اس کے عامل بننے کا طریقہ میں بتاؤں گا۔ اور اسی ویڈیو میں ایک دوسرا آپ لوگوں کے لیے گفٹ ہے۔ ماہ ربیع الاول میں 12 تاریخ یعنی میلاد پاک والے دن کا جو وظیفہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بھی شیئر کر دوں گا، جس سے آپ کو سارا سال خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور اس عمل کو کرنے والے بندے کو پورا سال خوشیاں ہی خوشیاں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو پہلے گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، اور ان دونوں عمل کی اجازت کے لیے ضروری ہے کہ 5 لوگوں تک میری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں۔ ٹھیک ہے، باقی مجھ سے کوئی پرسنل میں اس عمل کو لینا چاہے حروف سمامت کا، تو میرا یہ واٹس اپ نمبر ہے 0307 044 9701، آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی پرسنل میں اجازت ضروری ہے اگر آپ سمجھیں تو، کیونکہ رجت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو نگرانی میں کیجیے گا۔ کرنا یہ ہے کہ جو بھی آپ کو مل جائے گرہن، اب گرہن آنے والا ہے، وہ گرہن ہے 7 ستمبر کو دوپہر 1:50 پہ لگے گا 35 سیکنڈ پر، اور اس کا نقطہ عروج ہوگا 3:47 پر، اور اختتام ہوگا 5:43 پر۔ میں آپ کو شیئر کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، کرنا ایسے ہے کہ آپ نے جب نقطہ عروج ہونا، یعنی کہ آپ 3:47 پہ آپ شروع کر دیں، اس میں آپ وضو کریں، رجال الغیب کا خیال رکھیں۔ 7 ستمبر پرسوں ہے، ٹھیک ہے، 13 ربیع الاول کو 7 ستمبر ہے، پھر سے سن لیں، 13 ربیع الاول کو۔ 13 کے بارے میں آپ کو میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ 13 جو ہے وہ آپ ایسا کریں گے کہ میری جو رجال الغیب کی ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ لیں 13 چاند کو رجال الغیب کدھر ہے، تو رجال الغیب جدھر بھی ہے اس کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کے باوضو ہو کر اپنا حصار لگائیں کسی خالی کمرے میں۔ اپنے پاس آپ کے پاس کالے مارکر ہوں، 1-2 پوائنٹر اس طرح کے، اور کاغذات ہوں، اور اگربتی ہو، کاغذ جو ہے وہ سفید ہو۔ آپ نے ادھر بیٹھ جانا ہے، اگربتی سلگانی ہے، رجال الغیب کو خیال رکھنا ہے، سلام کر کے السلام علیکم یا رجال الغیب، تو آپ نے حصار کرنا ہے چاقو یا چھری سے، یا اگر فرش ہے تو آپ نے چاک وغیرہ سے یا کوئلے سے آپ پاس دائرہ لگا لینا ہے۔ جسمانی حصار بھی کر سکتے ہیں، دائرہ نہ لگائیں تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے آپ نے پہ دم کر دیں، یا چاک پہ دم کر کے آس پاس دائرہ لگا لیں، بیچ میں بیٹھ جائیں، رجال الغیب کا خیال رکھ کے رجال الغیب کو سلام کر کے۔ ٹھیک ہے، ادھر تک کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور نئی پینس یعنی کہ نیا مارکر آپ کے پاس ہو، نیا جو پوائنٹر ہو، استعمال شدہ نہ ہو، کاغذ صاف ہو، اس طرح کا صاف کاغذ، تو آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ اوپر لکھا ہے حروف سمامت، یہ جو حروف سمامت ہیں یہ الف ہا دال را سین صاد طا عین قاف لام میم واو ہا، یہ 13 ہیں جو بغیر نقطہ کے ہیں، یہ آپ نے لکھ لینا ہے، یہ 1 مرتبہ لکھ لیں گے۔ اس طرح نہیں لکھنا، میں آپ کو بتاؤں یہ بہتر ہے، یہ 1 دفعہ لکھیں گے چھوٹے ایسے، یعنی کہ آپ اس طرح لکھیں گے اوپر سے احد الف ہا دال را سین صاد تو عین قاف لام میم واو، پھر دوسری دفعہ لکھیں گے، پھر تیسری دفعہ لکھیں گے، اس طرح آپ نے لکھ لینا ہے 543 مرتبہ، 543 مرتبہ، اس سے زیادہ بھی نہیں لکھنا، کم نہیں لکھنا۔ پھر آپ نے ایسا کرنا ہے، اگر بتی اگر ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ سلگانی ہے، پھر آپ نے انہیں پیجز کو انہیں جو اوراق ہیں آپ کے لکھا ہے سامنے رکھ لیں گے، اور ڈیجٹ والی تسبیح پہلے سے پاس رکھیں گے، تو آپ 543 مرتبہ پڑھیں گے احد رسس طاق لموا، یہ 1 دفعہ ہوا، پھر دوبارہ احد رسس طاق لموا، احد رسس طاق لموا، یہ 543 مرتبہ پڑھ کے آپ اس پہ پھونک دیں گے۔ یہ اگر پھونکنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر دوبارہ آپ کو روزانہ 13 مرتبہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، 13 مرتبہ جو لکھا جاتا ہے روزانہ قابو میں رکھنے کے لیے وہ نہیں ہوگی، آپ 1 مرتبہ یعنی کہ 543 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں گے، قابو میں ہو جائے گا۔ یہ آپ کا عمل جو ہے
گرہن میں جو کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس لکھی ہوئی جو احد رسس طاق لمبا ہے تو اس کو آپ نے کسی کالے کپڑے میں لپیٹ لینا ہے اور شاپر میں لپیٹ کے سیدھا جانا ہے قبرستان خالی جگہ پہ آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر پھر آپ نے لکھنا نہیں ہے، صرف 13 مرتبہ اس کو 13 مرتبہ آپ نے احد رسس طاق لمبا روزانہ پڑھیں، 13 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھ لینا ہے کسی بھی ٹائم باوضو، تو آپ کا عمل یہ قابو میں رہے گا، اس کے آپ عامل رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلی گرہن تک جو بھی سورج یا چاند گرہن آئے، نقطہ عروج میں آپ کو بتا چکا ہوں 3 تو آپ نے 47 یعنی 50 منٹ پہ عمل شروع کرنا ہے۔ نقطہ عروج جب شروع ہو، ویسے دوپہر کو شروع ہو رہا ہے جو گرہن وہ 1:50 پہ، اس کے اختتام ہے جو وہ 5:43 پر بہت سارا ٹائم ہے، آدھے گھنٹے کا یہ عمل ہے زیادہ سے زیادہ۔ اب یہ نقش آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نقش اس کی چال ہے، یہ آپ نے کوئی بسم اللہ کچھ بھی نہیں رکھنا، کالے مارکر سے جب بھی آپ کرنا چاہیں رجال الغیب کا خیال رکھ کے، بدھ والے دن یہ بندش لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گرہن میں جو آپ کو میں یہ کروا رہا ہوں حروف ثوامت کا عمل، کسی بھی قسم کی بندش کو لگانے کے لیے، کسی قسم کی بندش لگانا ہے تو آپ یہ اس طرح نقش لکھیں گے 3 عدد، پہلے یہ کھانے بنائیں گے، پھر 170 یہ چال کے حساب سے 178 79 80 81 82 83 84 85 یہ لکھ لیں گے۔ نیچے مقصد بستم، یعنی کہ زبان کسی کی بند کرنی ہے، بستم زبان و عقل و ہوش، فلاں بن فلاں اس بندے کا نام جس کی بند کرنی ہے زبان، اس کی ماں کا نام، ٹھیک ہے، اگر وہ مرد ہے تو بن، عورت ہے تو بن، فی حق کے جس کے حق میں کرنی ہو اس بندے کا نام، یعنی اپنے حق میں فلاں بنت فلاں یا فلاں بن فلاں، کبھی کوئی زبان دراز نہ کر سکے، چھوٹا مقصد لکھ دیں گے۔ اگر کسی کا کاروبار بند کرنا ہے تو بستم کاروبار فلاں بن فلاں، بس فی حق کے نہیں لکھنا۔ کسی کو کوئی چیز بند کرنی ہے، بستم شہوت یا بستم ذکر، بستم فرج، کوئی بھی چیز فلاں بن فلاں، بس اتنا لکھ دیں۔ 3 عدد بنانے ہیں، تینوں کو لپیٹ لینا ہے علیحدہ، کالے کپڑے میں لپیٹنا ہے۔ اس کا استعمال اس طرح 1 عدد پہلے جو تویز آپ نے بنایا ہوگا، بدھ والے دن عطارت کے ساتھ میں لکھ لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر بدھ والے دن اگر محبت کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ بدھ کا دن زحل کے ساتھ میں عروجمہ بنائیں، اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو بدھ کا دن زحل کے ساتھ میں زوال ماہ یا ہفتہ کا دن جو ہے وہ 7 ہوگی عطارت کی، ٹھیک ہے، اس طرح الٹ چلیں گے۔ تو مزید آپ مجھے واٹس ایپ پہ ڈیٹیل اس کی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے 3 عدد بنانے، 1 عدد جو تعویذ ہے اس کو استعمال کرنا ہے وزن کے نیچے اندھیری جگہ پہ گھر میں رکھ دینا ہے، دوسرا جو ہے وہ 2 پرانی قبروں کے درمیان قبرستان میں دفن کرنا ہے، تیسرا جو ہے وہ نہر کے ساتھ گیلی جگہ پہ دفن کر دینا ہے، بندش 72 گھنٹے میں لگ جائے گی، یہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے عمل کی طرف۔ اگر ربیع الاول 12 ربیع الاول کو یہ آپ وظیفہ کرتے ہیں، کسی بھی ٹائم آپ جو ہے باوضو ہو کر تو اپنا جو رخ ہے وہ قبلہ کی طرف جا نماز پہ بیٹھ جائیں، تو درود شریف پڑھیں، اچھی بات ہے، 11 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 7 مرتبہ، پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 7 مرتبہ پڑھیں، پھر یا اللہ 7 مرتبہ پڑھیں، پھر یا رحمان 7 مرتبہ پڑھیں، یا غفور یہ 7 مرتبہ، یا رحیم و 7 مرتبہ، یا حنان و 7 مرتبہ، یا منان ہو، یہ لفظ منان ہے، یا منان 7 مرتبہ، یا دیان ہو، اس کو ملانا دیان نہیں پڑھنا، یا دیان ہو 7 مرتبہ، اور یا سبحان ہو یہ 7 مرتبہ، 7 مرتبہ پڑھ لینا، درود شریف پڑھنا، دعا کرنی ہے، آئندہ سال تک آپ کی جو خوشی ہیں وہ انشاءاللہ برقرار رہیں گی، کوئی غم آلام سے آپ بچے رہیں گے۔ اس عمل دونوں کی اجازت ہے، لیکن حروف ثوامت کا بھی اجازت ہے، وہ آپ کو پرسنل میں لے لیں تو اچھی بات ہے، اس کی ڈیٹیل بھی سمجھ لیں، اس کی اجازت لیں اور میری نگرانی میں کریں تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0360 044 9701، یہ نمبر ہے، تو آپ اس پہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ موبائل نمبر بھی ہے پلس واٹس ایپ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، تمام دوستوں تک شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔